اور میں زحمت دوں گا ڈاکٹر حسن جعفری کو سلام پیش کروں. سلام. نجمہ افندی صاحب کے سلام کی اور دیگر صلوات. پیاسا رہا جان نبی ایوائے نہر القمہ اٹھتی رہیں موجیں تیری ایوائے نہر القمہ وہ خشک لب سو کھا گلا شیر خدا کی آل کا وہ تیرے ہونٹوں پر تری ایوائے نہر القمہ طوفان اٹھانا تھا تجھے یا سوکھ جانا تھا تجھے کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی ایوائے نہر القمہ ڈوبے لہو میں یک قلم کیا کیا غزالان حرم دیکھی ایک کشتی ڈوبتی ایوائے نہر القمہ ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے ندی لہو کی بہہ گئی ایوائے نہر القمہ ایک چادر آب رواں اوڑھے ہوئے تو نوحہ خاں زینب کی بے چادری ایوائے نہر القمہ اشک سکینہ بہہ گئے منہ دیکھتے سب رہ گئے تو اور تیری دریا دلی ایوائے نہر القمہ قبضے میں تیرے
آب ہو اور پیاسے بے تاب ہو، شہ کے چمن کی ہر کلی وائے نہر القمہ، یہ کون سا دستور تھا، مہمان کتنی دور تھا، کیا پاؤں میں زنجیر تھی، اے وائے نہر القمہ، خیمہ رہے شبیر کا یوں دھوپ میں جلتا ہوا، ساحل پہ ہو فوج شقی، وائے نہر القمہ، آتا ہے اس کو یاد جب وہ کاروان تشنا لب ہے، نجم کا نوحہ یہی، وائے نہر القمہ، سلام صلی اللہ محمد محمد وجل فرجہم۔ جزاک اللہ ڈاکٹر حسن جعفری، اور خاص کرم شباب حسین صاحب سے مرثیہ پیش کریں گے جناب شباب حسین۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ دو تین اشعار جناب زینب کی شان میں۔ باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے، باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے، حضور اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے، اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے، حضور زینب نے وقت عصر ہی اُل کر کے دو چراغ سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، اور اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، جو زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔
مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہیں۔ قافلے کی مدینہ واپسی میں اہل حرم کے مصائب ہیں، بالخصوص جناب زینب صلوات اللہ علیہ۔ فاتحہ۔ سجاد کو فرصت جو ملی دفن پیدا سے، سجاد کو فرصت جو ملی دفن پیدا سے، رو کر کہا یہ زینب مجروح جگر سے، ارے رخصت ہو پھوپھی قبر شہ جن و بشر سے، ارے وہ بولی کی واری مجھے کیا کام ہے گھر سے، وہ بولی کی واری مجھے کیا کام ہے گھر سے، ارے قبر شہ تنہا ہے نہ منہ موڑوں گی پیارے، جنگل میں چھوڑوں گی پیار، جنگل میں اکیلی نہ لہے چھوڑوں گی پیار، سجاد نے کی عرض کی اے قبلہ حاجہ، بابا سے تو اب ہوگی قیامت میں ملاقات، اور گھر چل کے شہیدوں کے لیے روئیے دین رات، سب بیویاں بولیے مناسب ہے یہی بات، سب بیویاں بولیے مناسب ہے یہی بات، ہم سب کو پہنچنا ہے مگر ساتھ تمہارے، تم ساتھ ہو سجاد کے ہم ساتھ تمہارے، تم ساتھ ہو سجاد کے ہم ساتھ تمہارے، زینب کو سوا جانے کے پھر کچھ نہ بنایا، حجت کی برادر کی کلیجے سے لگایا، تربت کو برادر کی کلیجے سے لگایا، ارگو حضرت سجاد نے زینب کو چھڑایا، زینب نے مگر پیٹ کے یہ شور مچایا، زینب نے مگر پیٹ کے یہ شور مچایا، اے قبر فدا تجھ پہ یہ آوارہ وطن، تو شک ہو تو بھائی سے بغل گیر بہن ہو، تو شک ہو تو بھائی سے بغل گیر بہن ہو، پھر پاس سے منہ رکھ کے لحد پر یہ پکاری، بھیا اٹھو اب رخصت آخر ہے ہماری، ارے ناکے پہ شتر باندھے کچھی کالی ہماری، بے آپ کے سونی ہے مگر میری سواری، بے آپ کے سونی ہے مگر میری سواری، ارے مرقد سے کفن پہنے چلے آئیے بھائی، دو چار قدم تو مجھے پہنچائیے بھائی، دو چار قدم تو مجھے پہنچائیے بھائی،
اکبر سے بھی کہہ دو کہ پھوپھی جاتی ہے آپ، کس کام میں ہے قاسم مستر کو بلا، ارے پھر پیٹ کے سر بولی کہ ہے نارولا، بھیا تم ہی محمل میں مجھے آ کے بٹھا، بھیا تم ہی محمل میں مجھے آ کے بٹھا، ارے منہ اپنا وطن میں کسے دکھلائے گی بے آپ کے یثرب کو ناب جائے گی بے آپ کے یثرب کو ناب جائے گی۔ سجاد نے جب دی قسم قبر پایا، مجبوری سے استوار ہوئی دختر ارے یثرب کو روانہ ہوئے، پھر عابد موسی اسلم کا پتر قافلے کے آگے کھلے، کہتا تھا کہ کچھ حد نہیں اس جور و جفا، شبیر کو مارا ہے دہائی ہے خدا، شبیر کو مارا ہے دہائی۔ آخری بند کی رحمت، وہ قافلہ یثرب کے قریب آیا جو ناگا، مشتاقوں سے اس شہر کے مردود ہوئی، سر پیٹ کے سجاد سے زینب نے کہا، سر پیٹ کے سجاد سے زینب نے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو میری جانب سے یہ للہ، ان لوگوں سے کہہ دو میری جانب سے یہ للہ، بن بھائی کے آتی ہوئی شرماتی ہے بن بھائی کے آتی ہوئی شرماتی ہے ارے یہ وجہ ہے جو منہ نہیں دکھلاتی ہے یہ وجہ ہے جو منہ نہیں دکھلاتی ہے سجاد کو فرصت جو ملی دفن پدر سے جزاک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور میں درخواست کروں گا جناب اللہ مولانا حسوانی صاحب سے مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم مغفور سید مظہر عباس جعفری بنت امیر، مرحوم مغفور سید اقدر عباس جعفری، مرحوم مغفورہ تنویر فاطمہ، مرحوم مغفورہ مرحبا خاتون، مرحوم مغفورہ شکیلہ خاتون، مرحوم مغفور سید خورشید حسین نقوی، مرحوم مغفور حسن بانو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ کل مرحومین اور مرحومات، بالاخص ان مرحومین کے لیے علماء صلحاء یا جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين. سب ساتھ مل کے اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حوضه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقنا وجميع المشتغلين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. ایوائی نہر القما، اور شاید انہی کے اشعار ہیں. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا. اور عجیب کہتے ہیں رہے جو اگلے برس تو ہم ہیں، اور یہ غم بھی جو چل بسے تو یہ ہمارا سلام آخر ہے. محرم اور سفر کا مہینہ اختتام پر ہے. مولا جو حق ادا تھا وہ تو ہم ادا نہیں کر سکے، لیکن اتنا دل چاہتا ہے کہ اس دفعہ یہ بہت اچھی فرصت ہوئی کہ ہم امام بارگاہ میں آ سکے. سب نے ماشاء اللہ تعاون کیا، کیونکہ یہ درسگاہ حسینی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم زیارت عاشوراء پڑھ کر سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم، کیا کہتے ہیں؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین. تو انشاءاللہ آپ سب کا شکریہ، تمام والنٹیئرز کا شکریہ، تمام ذاکرین اہل البیت، علماء، اسکالرز کا شکریہ کہ دور دور سے آئے
آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مجلس میں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. خداوند متعال تمام کی تمام زحمات کو قبول فرمائیں. اور یہاں پہ یہ دعا کرنے کو دل کرتا ہے کہ ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی دیوار کو اونچا کیا تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اور ذریے میں سے ابراہیم میں سے جناب زینب نے کربلا میں کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں خدایا ہماری اس قلیل عزاداری کو انشاءاللہ بحق الحسین تو قبول فرما. کسی عالم نے بہت عجیب کہا یا رب الحسین. کیا کہا؟ یا رب الحسین. پھر کہتے ہیں بحق الحسین. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. اے مولا کے رب تجھے امام حسین کا واسطہ امام حسین کے سینے کو شفا دے. کس طرح؟ ان کا بیٹا جو پردے غیب میں ہے وہ ظہور کرے. اشف صدر الحسین بظہور الحجہ انشاءاللہ. نارملی ہم کہتے ہیں احسن اللہ لک العزا، یعنی امام زمانہ سے کہتے ہیں، کیونکہ اصل اس عزاداری کا جو سرپرست یا جو ہمارا پرسہ لیتے ہیں وہ ہے امام زمانہ. کہتے ہیں احسن اللہ لک العزا فی جدک الحسین، احسن اللہ لک العزا فی جدک الحسین. امام جیسے کہا جاتا ہے بہت ہی زبردست ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ان اللہ خدا و ملائکتہ اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی وہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. تو کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والو تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تم بھی جوائن کرو اللہ کو اور ملائکہ کو. یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو جب درود کی بات آتی ہے تو خدا اور ملائکہ اور مومنین سے کہا جاتا ہے جوائن کرو، لیکن جب عزاداری کی بات آتی ہے تو وقت کا امام کہتا ہے کہ میں پورا سال لأندبن وَلَأَبْقِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدَّمِ دُمُوعًا. میں تمام سال اپنے جج امام کی عزاداری میں آنسو نہیں خون کے آنسو بہاتا ہوں. تو یہ عزاداری کا فرش بچھا کر ہم امام کے ساتھ ہو جاتے ہیں. احسن اللہ لک العزا فی جدک الحسین علیہ السلام. کہا جاتا ہے کہ جب امام کی ولادت ہوئی اور سارے کے سارے ملائکہ آ رہے تھے خبر دینے کے لیے تو فطرس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پیغمبر کے یہاں ولادت ہوئی ہے اور ہم خبر دینے جا رہے ہیں. کہا ایسا کرو مجھے بھی لے چلو. فطرس کو ساتھ میں لیا، فطرس کو لے آئے اور سب مبارک دے رہے تھے. یہ جبرائیل ہے، جبرائیل امین. کہتے ہیں تم یہیں پہ رہو میں اجازت لے کر آتا ہوں. اجازت لے کر آئے، یعنی یہ وہ در ہے جس پہ ملک الموت، یہ وہ در ہے جس پہ جبرائیل
کہا فطرس تم ٹھہر جاؤ، میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ اجازت ملی، فطرس مشرف ہوئے۔ کہا میں بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کیا ہو سکتا ہے میرا پر مجھے واپس مل جائے؟ یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، یہ رسول اعظم ہے۔ نہیں کہا کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد امام حسین سے مس ہو جاؤ، نہیں کہا۔ ہاں کہا صرف اور صرف تم گہوارے سے مس ہو جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ گہوارے سے مس ہوئے، ٹچ ہوئے اور ٹرانسفارمیشن سٹارٹ ہوا، اور دوبارہ وہ اڑنے لگے اور کہے میں وہ ہوں جسے امام نے شفا دی، اور امام سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ آج کے بعد یہ میرا وظیفہ، یہ میرا افتخار کہ آپ کو کوئی بھی کہیں پر بھی سلام کرے گا، اے مولا ان کا سلام میں آپ تک لے کر آؤں گا۔ میں کہوں گا فطرس بہت تم لکی ہو، تمہیں گہوارے یہ امام سے مس ہوئے، ٹرانسفارمیشن شروع ہوا اور تمہارا کام ہو گیا۔ میرے لیے کیا ہے آج؟ میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، وہ فطرس کے لیے تھا، میرے لیے ہے یہ فرش عزا۔ وہاں فطرس اور میرے لیے یہ فرش عزا۔ کیا ہے یہ فرش عزا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں جب جاتا ہوں زیارت کے لیے امام کی تو مجھے کہا جاتا ہے امام کی زیارت بعد میں کرنا، پہلے امام کے دوست کی زیارت کرو۔ حبیب ابن مظاہر الاسدی، یہ وہ حبیب ہے چاہتے ہوئے بھی زیارت ہوتی ہے، آتے ہوئے بھی زیارت ہوتی ہے۔ امام نے چراغ بجھا دیا اور بجھانے کے بعد کہا تم چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن حبیب وہ حبیب ہے جس کو خط لکھ کے بلایا جا رہا ہے، یہ اس کی منزلت ہے حبیب کی۔ حبیب آئے، کہا حبیب کوئی تمہاری خواہش ہے اس دنیا سے جانے کے بعد؟ کہا ہاں ایک ہی خواہش ہے۔ کہا یہ خواہش ہے کہ فرش عزا بچھے اور اس فرش پہ جا کر جب امام کے مصائب ہوں تو میں گریہ کروں۔ تو یہ مجالس بہت ہی عمدہ مجالس ہیں، انشاءاللہ خدا بند متعال ہم سے اس توسل کو قبول کرے۔ شب جمعہ کہا جاتا ہے موتاکم یرجون احسانکم، تمہارے مرحومین تمہارے احسان کے منتظر رہتے ہیں، تمہارے مرحومین تمہارے احسان کے منتظر رہتے ہیں، تو ان کو خالی مت چھوڑو، نہیں ہو سکے تو صرف اور صرف یہ ان کی نیابت میں ایک زیارت کر لو، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، ایک گلاس پانی پلا دو، ایک گلاس پانی پلا دو، نہیں ہو سکتا ایک صلوات پڑھ لو۔ کہا جاتا ہے خداوند متعال سب سے پہلے جس چیز کا ثواب دے گا وہ کس چیز کا ثواب دے گا؟ پانی پلانے کا۔ تو پانی پلانا بہت ہی بڑی نعمت ہے، اسی لیے ہم یہ سبیل حسین بچھاتے ہیں اور سبیل مغفرت کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد، مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ میری کوشش یہ ہوگی اگر میں ڈاٹس کو ملانا بھول جاؤں تو آپ یہ ڈاٹس کو ملا لیجئے گا۔ میں آج کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں شریکۃ الحسین، عقیل بنی ہاشم، ام المصائب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں انشاءاللہ۔ لیکن مقدمے کو آمادہ کرنے کے لیے جیسے ماشاءاللہ آپ سب یہاں حاضر ہوئے، آپ نے دعائے کمیل پڑھی،
اس دعائے کمیل میں پہلے تو یہ کہا جاتا ہے خدایا تیری رحمت سب جگہ پھیلی ہوئی ہے، میں بھی تیری رحمت میں گھرا ہوا ہوں، میں اس فش کی طرح ہوں جو ہمیشہ پانی میں ہے، پانی سے نکلی نہیں، تو اسے پانی کا احساس نہیں کہ پانی کیا. تو خدایا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، ہر جگہ تیری رحمت ہے، رحمت ہے، لیکن بہت سی دفعہ یہ رحمت مجھ تک نہیں پہنچتی. کیوں یہ رحمت مجھ تک نہیں پہنچتی؟ کیونکہ تیری رحمت اور میرے درمیان ایک بیریئر ہے، ایک آبسٹیکل ہے، ایک رکاوٹ ہے. تو خدایا اس رکاوٹ کو ہٹا دے. ہاں تو اب شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا مجھے سمجھ میں آئے یہ دعا. اللہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. مختلف قسم کے دعاؤں کی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ دعا دعائے خضر ہے، یہ دعا دعائے خضر ہے، اور امام علی نے کمیل کو دی ہے. پھر امام میرا مولا جو معصوم ہے وہ یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ. کیا کہتے ہیں؟ جس نے ایک گناہ نہیں کیا وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آج کورونا میں سمجھ میں آتا ہے. میں کہتا ہوں میرے ہاتھ صاف ہیں، لیکن پھر بھی بچے کہتے ہیں ہاتھ دھوئیے، برابر دھوئیے اور 20 سیکنڈ. بھئی ہاتھ میرا صاف ہے. کہا کیا پتا کوئی ایک جمس ہو، اس کو نکال دو. تو یہ ہاتھ کا جمس ہم دھو کر نکال دیتے ہیں. روح کا جمس یا روح پہ جو چیز آ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ گناہ. یعنی گاڑی چلنے کے لیے تیار ہے، گاڑی کا اگنیشن جب میں نے روشن کیا چل رہی ہے، 4 سلنڈر 8 سلنڈر، لیکن ونڈشیلڈ پر اگر برف ہے تو مجھے نظر نہیں آئے گا، میں چل نہیں سکوں گا. تو یہ ونڈشیلڈ کا چلانا کأنہ استغفار، کہ خدایا یہ استغفار، یہ بیریئرز کو میں ہٹاتا ہوں تاکہ رحمت مجھ سے آ سکے، مجھے تو نظر آ سکے. تو میں یہ استغفار کا ونڈشیلڈ چلاتا ہوں. جب امام کے سر پر ضربت پڑی تو امام نے اس آیت کی تلاوت کی، میرے مولا نے، پہلے امام، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے، اسی مٹی سے خدا نے ہمیں بنایا ہے، اسی مٹی میں ہمیں واپس لے کر جائے گا، لیکن دوبارہ ہمیں کھڑا کرے گا. تو ہماری زندگی کیا؟ ہماری زندگی صرف اور صرف 2 سجدوں کے درمیان. منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو میری زندگی اتنی ہے جتنی 2 سجدے. اس زندگی میں سب سے بہترین اگر کوئی میں کام کر سکتا ہوں تو کیا؟ یہ مجھے نشست بتاتی ہے کہ جب میں ایک سجدے سے سر اٹھاؤں اور بیٹھوں تو پھر میں کہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ خدایا یہ تمام کے تمام بیریئرز کو ہٹا لے تاکہ میں تیرے نور کو دیکھ سکوں. قرآن میں 10 خواتین کا ذکر ہے، قرآن میں 10 خواتین کا ذکر ہے. جناب زینب کے ذکر کے لیے مقدمہ بنا رہا ہوں. سب سے پہلی خاتون جس کا ذکر ہے وہ ہماری دادی، جس کے نام پر شہر کہا جاتا ہے جدہ. جد کہتے ہیں دادا کو اور جدہ کہتے ہیں دادی کو. یہ شہر دادی کے نام پر ہے. کیا کہا جاتا ہے یہ شہر؟ دادی کے نام پر ہے. ہم جاتے ہیں حج کے لیے، لیکن ہم ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے، ان کی قبر وہیں پر ہے. ان کی یہ دعا ہے کہ خدایا ربنا استغفر لنا، خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے جو ترک اولا ہوا تو اسے معاف کر، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. تو یہ دادی کی دعا کہ خدایا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائے گے. تو یہ دادی نے لیسن دیا. مولا
اس دعا میں کیا کہتے ہیں؟ عجیب ہے. کہتے ہیں لأبکین، بکا یعنی میں روں گا، لأبکی یعنی میں روں گا، لأبکین یعنی انٹینسیفائر ہے، زور زور سے روں گا، صرف زور زور سے روں گا نہیں. پھر کیا ہے لأبکین کے بعد؟ لأصرخن، چیخوں گا، لأنادینک یعنی خدایا میں پکاروں گا تجھے، میں روں گا، این کنت یا ولی المؤمنین. ہم دعا پڑھتے ہیں اور امام علی ہم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ خدا کی طرف. کیا کہتے ہیں؟ من لی غیرک. کیا کہتے ہیں؟ من لی غیرک. وہ امام کہتے ہیں خدایا تیرا عذاب ایسا عذاب کہ جس پر زمین و آسمان نہیں ٹھہر سکتے، لیکن یہ مولا کہتا ہے صبر تو، کیا کہتے ہیں؟ صبر تو علی عذابک، تیرے عذاب پہ بھی اگر میں صبر کر لوں، فکیف اصبر علی فراق، تیری جدائی پہ میں کیسے صبر کروں گا؟ یہ وہ عذاب جس پہ زمین و آسمان نہیں ٹھہر سکتے، اس پہ میں صبر کر لوں، لیکن تیری جدائی پہ میں کس طرح صبر کروں؟ اس کا مطلب ہے خدا بہت ہی جمیل ہے، بہت ہی خوبصورت. خدایا یہ برداشت ہوگا، لیکن وہ برداشت، یہ مقدمہ ہوا شاید آپ کو سمجھ میں آئے. علی کی بیٹی نے جب یزید کے دربار میں کہا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیسا کیا، تب علی کی بیٹی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، ہمیں خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا، ہم نے اپنا کام کیا. یزید اب تو کر لے تیری کوششیں، جتنی بھی کوشش کرنا ہے تو کر لے، قیدت وسعی، اور بھی ظلم کرنا، جو کرنا ہے کر. اس زمانے میں جہاں پہ اتنے کرسی نشین تھے، جہاں پہ ایک امام کا چاہنے والا نہیں تھا، وہاں کہا جناب سیدہ نے، عالم یہ غیر معلمہ نے کیا کہا؟ واللہ، قسم کھائی، واللہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. اور آج تک یہ ذکر ماشاء اللہ باقی ہے. تو میں نے کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، امام بھی ہمیں خدا کی طرف لے جاتے ہیں. اور جناب حوا نے بھی کہا یہ استغفار. بلقیس، کہا کون ہے اس کے تخت کو لے آئے گا؟ کہا میں لے آؤں گا. کہا کتنی دیر لگے گی؟ کہا اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو میں لے آؤں گا. وہ جن تھا. کہا بہت دیر ہے، بہت دیر ہے. آصف ابن برخیہ نے کہا، کیا کہا؟ کہا پلک جھپکتے، یعنی آپ کی پلک جھپکے ہی نہیں، کھلے گی نہیں، آپ کی آنکھ بند ہو کے اور میں لے کر آؤں گا. تو جب آصف ابن برخیہ کے پاس اتنی طاقت تھی تو سلیمان کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ جب سلیمان کے پاس یہ طاقت تھی، جس کے پاس علم من الکتاب ہے، تو جس کے پاس علم الکتاب ہے اس کے پاس کیا طاقت ہوگی؟ ساری دنیا کی زینت میرا مولا علی. جردہ کے مسیحی، عجیب ہے، مسیحی قلم اٹھاتا ہے نہج البلاغہ پر. ہم جردہ سے پوچھتے ہیں کتنی دفعہ تو نے یہ کتاب پڑھی؟ کہا میں عرب ہوں، عربی کا ماہر ہوں، میں نے 200 دفعہ اس کتاب کو پڑھا. کتنی دفعہ؟ 200 دفعہ. اور ہر دفعہ میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے یہ کتاب نئی لگتی ہے، نئے نئے زاویے میرے لیے کھلتے ہیں. وہ اپنے مقدمے میں کہتا ہے اے خدا، تو نے علی کی ذات کو آج سے 1400 سال پہلے بھیجا، جو منبر سلونی پر بیٹھ کے کہتا تھا پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ خدایا اس علی کی ذات کو آج کی دنیا میں بھیج، کہ یہ کوفہ میں منبر سلونی پر بیٹھے اور پوچھے سلونی سلونی. جب یہ نعرہ وہ بلند کریں تو آج ہم اپنے فاسٹسٹ جیٹ کے ذریعے کوفہ میں جائیں گے اور مولا سے علمی استفادہ کریں گے. آج معاشرہ اتنا اونچا آ گیا ہے
کہ آج جب مولا یہ سوال کریں گے تو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کہے میرے سر میں بال کتنے ہیں. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. معاشرہ نالج کے لحاظ سے اوپر جائے گا. امام زمانہ کہیں گے اگر دنیا میں اگر 2% علم ہے تو امام وہ سارا علم لے کر آئیں گے. یعنی امام لیول آف انٹلیکٹ اتنا اوپر لے کے جائیں گے. یہ امام علی کی اولاد میں سے ہیں. اتنا اوپر لے کے جائیں گے, اتنا اوپر لے جائیں گے کہ ہمیں وہ مطلب سمجھ میں آئے گا جو ہم کہتے ہیں حتیٰ تسکنہو ارضکا طوعا. اس دنیا میں ریئل پیس اس وقت آئے گا جب خدا کی وہ حجت واپس آئے گی. بر محمد و آل محمد صلوات. یہاں ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہاں بہت ساری نعمتیں ہیں. میں بہت جگہ گیا لیکن جتنے پڑھنے والے یہاں پر ہیں کہیں نہیں. جتنے والنٹیئرس ماشاءاللہ یہاں پر ہیں. اس کی ایک خاص بات یہاں یہ ہے کہ یہاں پر نہج البلاغہ کا درس ہوتا ہے عجیب طریقے سے, یعنی کافی سالوں سے چل رہا ہے ماشاءاللہ. اس نہج البلاغہ میں کلمات کسان میں میرا مولا کہتا ہے یہ دنیا تمہاری یونیورس, وہ کہتے ہیں لو اعطیت اقالیم السبع. کیا کہتے ہیں؟ اقالیم السبع. یعنی یہ تمہاری دنیا جیسی 7 دنیا اگر مجھ علی کو دی جائے. کتنی؟ صرف 7 دنیا نہیں, دنیا کے اندر جو بھی ہے سب کچھ دیا جائے مولا کو. اور مولا سے کیا خواہش کی جائے؟ کہا اس 7 دنیا اور اس کے اندر جو بھی ہے وہ مولا آپ کو دیتے ہیں. آپ ایسا کام کیجئے کہ اس چونٹی کے سر پر جو اناج لگا ہوا ہے اس کو آپ ظلمن کھینچ لیں. میرا مولا کہتا ہے تمہاری 7 دنیا اور اس کے اندر جو بھی ہے میں علی کی ذات اسے نہیں کروں گا. اب امام زمانہ کو لوگ جس طرح بھی پورٹرے کرنا چاہیں بیان کریں, وہ بھی ان کی اولاد میں سے ہے جو ظلم نہیں کرے گا. ہم جو یہ ماتم کرتے ہیں کس کا ماتم کرتے ہیں؟ ہم مظلوم کا ماتم کرتے ہیں. ہم اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مارتے ہیں. ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے مولا مظلوم کا ماتم کرتے ہیں. اگر چوائس ہو ظالم بن جاؤ یا مظلوم تو ہم ظالم نہیں بننا چاہتے, ہم مظلوم بننا چاہتے ہیں اور مظلوم کی حمایت کریں گے. کہا جاتا ہے لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور. میرے مولا سے پوچھا گیا 40 کی زیارت میں یہ جملہ ہے اور یہ جملہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ. مولا آپ نے یہ بڑا احسان کیا انسانیت پہ کہ ان کو نجات دی. ایک دفعہ انسان جو ہے غرق ہو رہا ہے, تو جب غرق ہو رہا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا دین کیا ہے. پہلے ہم اس سے پوچھے بھائی تمہارا دین کیا ہے, پھر ہم اسے نجات دیں. ہم فوراً اس کی نجات کے لیے جاتے ہیں اور اسے استنقاذ. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ. مولا یہ سارے کا ساری آپ نے جو قربانی دی اس لیے دی کہ آپ استنقاذ کریں, یعنی آپ یہ ڈوبتی ہوئی انسانیت جو جہالت کے سمندر میں ڈوب رہی تھی اسے بچا لیں. ڈوبتی ہوئی انسانیت جو جہالت کے سمندر میں ڈوب رہی تھی, اے مولا آپ نے اسے بچایا. تو یہاں پہ بہت سی دفعہ اشعار بڑے اچھا کام کر جاتے ہیں جو ہم کئی مجلس میں نہ سمجھا سکیں. وہ یہ شعر سمجھا جاتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, یہ ہمارے تو میرا مولا ہمیں بھی بیدار کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں.
اس سے پہلے کہ دوسرے بیدار ہوں ہم بیدار ہو جائیں، ہم اس جہالت کے سمندر سے نکلے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، وہ ہمیں نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، وہ ہمیں خدا کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ ایک شخص آیا امام کے پاس، اور امام کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے، پہلے تو وہ مدینے میں آیا، مسجد میں گیا اور مسجد میں اس نے مدد مانگی۔ کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میرا مسئلہ صرف اور صرف اتنا ہے، میں شکار کے لیے گیا تھا، میں نے ایم کیا جانور کا اور میرا ٹارگٹ مس ہو گیا، یعنی وہ جانور جو تھا وہ سلپ ہو گیا، لیکن میرا تیر جاتا رہا اور وہ تیر کسی انسان کو جا کے لگا اور وہ انسان، اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب یہ قتل خطا ہے، اب اس میں مجھے دیا دینا ہے۔ کتنا دیا دینا ہے؟ مجھے دیا دینا ہے 1000 دینار۔ کتنے دینار؟ 1000 دینار۔ کہا یہ مدینے کے اندر ویلدی پرسن کون ہے؟ کہا یہ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے۔ اس نے اس کو 100 درہم نکال کے دی۔ کہا میں 1000 دینار گولڈن کوئنز مانگ رہا ہوں، تم مجھے 100 چاندی کے دے رہے ہو؟ نہیں بھائی لے لو مجھے واپس۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے 200 درہم دیے۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ بھی لے لو، میرا کام۔ بھائی تجھے بھی کتنے چاہیے؟ کہا مجھے 1000 دینار چاہیے۔ کہا ایسی سخاوت کسی کے پاس نہیں، اگر یہ 1000 دینار ایک ساتھ چاہیے تو وہ دیکھ لیے فرزند حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کے مانگ لیں۔ وہ آیا مولا کے پاس، اور مولا کے پاس آنے کے بعد مسئلہ بیان کیا۔ مولا نے کہا ہم آپ کا تمام دیا دے دیں گے، لیکن شرط ہے۔ کہا ہم نے اپنے نانا سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ المعروف بقدر معرفت، یعنی نیکی ہوگی، خوبی ہوگی، ہم احسان کریں گے لیکن اتنا احسان کریں گے جتنی تمہاری معرفت ہوگی۔ تو ہم تمہاری معرفت کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ کہا مولا آپ کہاں اور میں کہاں؟ لیکن آپ سوال پوچھئے، اگر میں جواب دے سکا تو میں جواب دوں گا، اگر نہیں دے سکا تو میں سیکھ جاؤں گا۔ کہا جاتا ہے مولا کا کلام ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے انٹلیکٹ کے مطابق بات کرو، لوگوں سے ان کے انٹلیکٹ کے مطابق بات کرو۔ تو مولا نے اس کے انٹلیکٹ کے مطابق اس سے بات کی۔ اس سے کہا 3 سوال کروں گا، اور 3 سوال کا اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں تمہیں پورا دیا دوں گا، اگر 1 کا دیا تو 1/3، 2 کا 2/3، اگر 3 کا جواب دیا تو پورا دیا۔ کہا مولا آپ پوچھئے۔ پہلا سوال اس نے کیا، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کہا بہترین عمل انسان جو چیز اچیو کر سکے اس دنیا میں وہ ہے الایمان باللہ، ایمان خدا پر۔ ایمان کا مطلب یقین، ایسا یقین، کہتے ہیں کہ خدا ایسا یقین دے کہ مصیبات دنیا میرے لیے آسان ہو جائے، جنت ایسے جیسے میں دیکھوں، جہنم ایسے میں جسے دیکھوں۔ کربلا ایک بہت بڑی دلیل، کربلا اتنی بڑی قربانی یہی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہے۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی اس خدا کے لیے دی تو ہمیں یہ خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا اس نے جواب دیا الایمان باللہ۔ کہا کون سی چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے بچائے؟ کہا وہ چیز جو انسان کو ہلاکت سے بچا سکتی ہے وہ ہے الثقۃ باللہ۔ ثقۃ باللہ یعنی ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالی۔ بہت سی دفعہ یہ گرین نوٹ جب میرے ہاتھ میں آتا ہے، اس میں بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ لیکن بہت سی دفعہ مجھے سوچنا پڑتا ہے میں خدا پہ بھروسہ رکھتا ہوں یا اس نوٹ پر۔ کہتا ہوں ان گاڈ وی ٹرسٹ، لیکن آیا خدا پہ بھروسہ ہے یا اس پر؟ اس کو ڈھونڈنے کی جتنی زحمت کرتا ہوں اتنی خدا کو ڈھونڈنے کے لیے محنت نہیں کرتا۔ تو کہا دوسری چیز یہ ہے کہ انسان خدا پر بھروسہ کرے۔ کہا تیسری سوال کیا، کہا انسان کی زینت کون سی چیز ہے؟ انسان کی بیوٹی۔
کہا انسان کی یا آدمی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو. کیا ہو؟ علم ہو. لیکن علم مع الحلم، صرف اور صرف علم نہیں کہا. کیا کہا؟ علم مع الحلم. علم مع الحلم. حلم کہتے ہیں بردباری کو، کہ اس کو آپ جلدی غصہ نہیں کر سکتے. اس لیے علماء کے بارے میں یہ عجیب ملتا ہے کہ وہ غصہ نہیں ہوتے، کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ درس خارج میں کبھی آپ گم جائیے تو میں آپ سے کہتا ہوں درس خارج میں ضرور جائیے گا. درس خارج میں مرجع اپنا تھیسس بیان کرتے ہیں، اور ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں مجتہدین نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ مرجع ہے اور وہ سارے کے سارے مجتہدین. وہ جب آئے ہیں تو ان کو پتا ہے یہ کیا بولنے والے ہیں. وہ پہلے پڑھ کر آتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا شروع کیا تو وہ اعتراضات اور اشکال کرتے ہیں، اور یہ مرجع ان کا جواب دیتے ہیں. اور وہ جواب دینے کے بعد قانے کرتے ہیں. آیت اللہ العظمی بروجردی درس دے رہے تھے، اور درس دیتے دیتے یعنی بہت سی دفعہ اتنا ٹینس ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا ہے. انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے نظر کی کہ آج کے بعد اگر میں غصہ ہوا تو کیا میں 1 دن کا روزہ رکھوں گا، 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا، نہیں 1 سال کے روزے رکھوں گا. مباحثہ ہو رہا تھا، باقاعدہ درس ہو رہا تھا. انہوں نے اپنا ٹیمپر لوز کیا، انہوں نے یہ نظر کی تھی، اور 1 سال تک انہوں نے روزے رکھے. کتنے؟ 1 سال تک روزے رکھے. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ روزہ رکھیں گے تو شاید آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ چلی جائے گی. روزے رکھ رہے تھے، اور یہ امام حسین کا جب یہ دستہ سعادات کا نکلا تو اس زمانے میں بروجرد کے اندر کیا ہوتا تھا کہ یہ سب اپنے پر مٹی لگاتے تھے. اس نے عزادار کی مٹی اپنی آنکھوں پہ لگائی آغا بروجردی نے، اور پھر زندگی بھر انہوں نے چشمہ نہیں پہنا. آج آپ گوگل پہ بھی سرچ کر لیجئے اور دیکھیے آغا بروجردی کا کوئی بھی فوٹو، آپ کو چشمہ نظر، آپ کو عینک نظر. تو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد وآل محمد صلی اللہ. کہا علم ہو حلم کے ساتھ. کہا اگر علم حلم کے ساتھ نہ ہو تو کہا مال ہو مروت کے ساتھ. مال ہو لیکن مروت کے ساتھ. خدایا پیسہ دے تو پیسہ خرچ کرنے کی توفیق بھی دے. میرا مولا نہج البلاغہ میں عجیب طریقے سے کہتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے اس بخیل پر، اس اسٹنجی پرسن پر، اس کنجوس پر جو اپنے پیسے خرچ نہیں کر سکتا، مال کو جمع کرتا ہے. وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے کسی سے مانگنا پڑے. وہ جس فقر سے دور بھاگتا ہے وہ اپنے بخل کی وجہ سے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے. وہ دنیا میں جب رہتا ہے تو دنیا میں کس طرح رہتا ہے؟ دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے، کیونکہ اس کا بخل مانے ہے کہ وہ خرچ کر سکے. بخل مانے ہے کہ وہ خرچ کر سکے. دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے، لیکن آخرت میں جب حساب کتاب ہوتا ہے تو اس کا حساب کتاب امیروں والا. مجھے تعجب ہے اس بخیل پر. شیطان سے پوچھا گیا، کبھی کبھی شیطان سے نہیں پوچھنا کہ تجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ کہا سب سے زیادہ وہ عابد مجھے عزیز ہے جو بخیل ہو. اور کہا سب سے زیادہ تجھے غصہ کس پر آتا ہے؟ بولا اس سخی پر جو عابد نہیں، کیونکہ اس کی سخاوت ہو سکتی ہے اسے جنت میں لے جائے. تو یہ سخاوت، یہاں پہ بھی سخاوت ہے امام، ان کا کوئی میچ نہیں. کہا علم ہو حلم کے ساتھ، مال ہو مروت کے ساتھ. کہا علم بھی نہیں مال بھی نہیں، تو کہا پھر اس کے پاس فقر ہو صبر کے ساتھ. کہ فقر ہے لیکن وہ ہاتھ نہ پھیلائے، وہ صبر کرے. کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا پھر آسمان سے کوئی پتھر آئے اور اسے لے جائے، وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. امام نے کہا تم نے تینوں سوال کا صحیح جواب دیا. پہلا ایمان، دوسرا ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالی، تیسرا علم مع الحلم، مال ہو مروت کے ساتھ، اور کیا؟ فقر صبر کے ساتھ. یہ انسان کی
زینت ہے۔ امام نے اسے اس کے 1000 دینار بھی دیے اور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کے دے دی، کہا یہ بھی لو، یہ جا کر بیچ دینا اور اپنے امور کا اخراج کرنا۔ کہا زینت، جب زینت کی بات آئی، اس دنیا کی زینت کیا ہے؟ اس دنیا کی زینت میرا مولا۔ عجیب ہے، کہا جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ ہم پیغمبر سے پوچھتے ہیں آپ کی رحمت کیا؟ کہا میری رحمت فاطمہ، میں عالمین کے لیے رحمت، لیکن میری رحمت میری بیٹی جناب فاطمہ۔ اے میرے مولا آپ دنیا کے لیے زینت، لیکن آپ کی زینت کیا؟ کہا میری زینت میری بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ کہا جاتا ہے ام المصائب، ماں نے یہ نوحہ پڑھا صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد ایسی مصیبتیں ہم پر آئیں کہ اگر وہ روز روشن پر نازل ہوتی تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتی، لیکن اے سیدہ آپ کو ام المصائب نہ کہا گیا، یہ آپ کی بیٹی یہ ثانی یہ زہرا ہے جسے کہا گیا ام المصائب۔ جناب سکینہ کو کہا گیا بنت المصائب۔ یہ کون ہے جناب زینب جس نے اپنے بابا کے سر پر وہ شکاف دیکھا؟ یہ وہ جناب زینب ہے کہ جس نے دیکھا کہ حسن بھائی کے جگر خون کے جگر کے ٹکڑے تش میں آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب جگر کے ٹکڑے تش میں آتے ہوئے دیکھے، کہا اس تش کو ہٹا لو میری بہن کہیں زینب دیکھ نہ لے، لیکن جناب زینب نے ان تش میں اس جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ یہ وہ حسن کا جنازہ ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسی میت نہیں جو اٹھی ہو اور گھر میں واپس آئی ہو۔ یہ حسن مجتبی یہ سبز قبا کی میت ہے کہ تابوت اٹھا، اور تابوت اٹھنے کے بعد تابوت پر اتنے تیر برسائے گئے کہ ایک دفعہ یہ تابوت گھر میں آیا، ایک طرف جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی، ایک طرف میرا مولا امام حسین بیٹھا ہوا تھا۔ 70 تیر تھے، تیروں کو نکال رہی تھی جناب زینب۔ یہی وہ زینب ہے، یہی وہ ام المصائب ہے، کربلا کے میدان میں آئی۔ یہ وہ زینب ہے جس نے ایک بھائی کے جسم کو تیروں پہ دیکھا اور ایک بھائی کے جسم پر تیر دیکھے، کہا بھیا حسین مدینے میں بھائی کے جسم سے تیر نکالے تھے، لیکن بھائی بہت شرمندہ ہے، یہ بہن آج آپ کے بدن سے تیر نہیں نکال سکتی۔ کیوں؟ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا کے جب خون کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے، میرا مولا امام حسین کی گود میں تھا۔ میرا مولا امام حسین کہتا ہے بھیا حسن آپ کی یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ کہا بھیا صبر کرو، اور ایک جملہ کہتے ہیں لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، بھیا یہ میری پریشانی ہے لیکن جو آپ کی مصیبت ہوگی اس کے جیسی کوئی بھی مصیبت نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ قاسم کو بلایا گیا، قاسم سینے پر ہے، قاسم کے بازو پر تعویذ لکھ کر باندھا گیا، یعنی حسن کی یہ حالت ہے لیکن حسن کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کہا اے قاسم بیٹا جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ عاشور کے دن جب یہ تعویذ کھلا، بھائی کو بھائی کی تحریر نظر آئی، ارے وہ جگر کے ٹکڑے نظر آئے، اتنا روئے کہ ایک دوسرے کی باہوں میں روتے روتے غش آ گیا۔ کہا حسن کے لال اب تم اپنے بابا کی سفارش لے آئے ہو، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ امام حسن نے امام حسین کو یاد کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہر امام یا امام
علی یا جناب سیدہ، سب نے امام حسین کو یاد کیا۔ جب میرے مولا آخری وقت رخصت کے لیے آئے تو اپنی ماں جناب فضہ سے کہا، فضہ ذرا تبرکات کا وہ صندوق لے کر آؤ، لیکن کوشش کرنا چھپا کے لانا۔ چھپا کر جناب فضہ ماں کی کنیز یہ صندوق کو لے کر جا رہی تھی۔ جناب زینب نے دیکھ لیا، کہا اے ماں کی کنیز فضہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا تمہارے ماں جائے نے یہ تبرک کا صندوق مکایا ہے۔ کہا نہیں، یہ تبرک کا صندوق نہیں، ارے اس میں میری ماں کا وہ کرتا ہے جو بھونتے جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ میں اپنے بھائی کو یہ لباس پہناؤں گی۔ لباس پہنایا۔ لباس پہنانے کے بعد اپنے ماں جائے سے کہتی ہے، ماں جائے ذرا سی اپنی گردن جھکاؤ۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا ماں روتی جاتی تھی اور ماں نے مجھ سے یہ وصیت کی تھی، زینب میں کربلا میں نہیں ہوں گی، جب تمہارا بھائی آخری رخصت کے لیے آئے تو اس کے گلوئے مبارک کا بوسہ دینا، جہاں شمر کا خنجر چلے گا۔ امام نے سر جھکایا، جناب زینب نے بوسہ لیا، لیکن ایک دفعہ کہتی ہے، بہن تمہیں ماں کی وصیت یاد آئی، مجھے بابا کی وصیت یاد آئی۔ تمہیں پتا ہے جب بابا آخری وقت میں تھا تو مجھے بلایا قریب، اتنا قریب بلایا کہ میرا کان تھا، اور بابا کے ہونٹ سے تم پوچھتی رہتی تھی بابا نے آخری وقت میں کیا کہا۔ ارے بابا مجھ سے آخری وقت میں کہہ کر گیا تھا، حسین میں کربلا میں نہیں ہوں گا، لیکن جب آخری رخصت کے لیے آؤ تو زینب کے ان شانوں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھی جائے گی۔ یہ وہ قلعہ بنی ہاشم ہے کہ جب آئی کربلا میں تو عجیب شان سے کربلا میں آئی۔ سید سجاد سے کہتی ہے، میرے ماں جائی کی قبر کہاں؟ جب سید سجاد نے قبر بتائی، ایک دفعہ کہا، یا حسین یا حسین یا حسین۔ سب کی سب بیویاں وہاں پر گری اور سب نے امام کے ساتھ بین کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ سید سجاد نے پھوپھی اماں کا ہاتھ پکڑا، کہا پھوپھی اماں بس اب کھڑے ہو جائیے۔ جناب زینب کو کھڑا کیا، جیسے ہی کھڑا کیا سید سجاد سے پوچھتی ہے، یہ نیچے کس کی قبر ہے؟ کہا یہ علی اکبر کی قبر ہے۔ تمام کی تمام بیویوں نے اپنے آپ کو علی اکبر کی قبر پہ گرایا۔ گنج شہداء میں گئی، گنج شہداء میں ارے بین کیے، کہا سید سجاد تم سب کی قبر پر مجھے لے گئے، ارے میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ کا بھائی نہر فرات کے قریب ہے، آئیے میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ پھوپھی تمام بیویوں سے کہتی ہے، اے بیبیوں، اے سیدانیوں، عباس کی قبر پہ جا رہے ہیں، جو بین ہے وہ کرنا، لیکن سکینہ کا ذکر نہ کرنا۔ آئی جناب عباس کی قبر پر، کہتی ہے بھیا عباس اپنی قبر کو کھولو، میں اب جینا نہیں چاہتی، میں آپ کی قبر میں داخل ہو جاؤں۔ بھیا عباس جب مدینہ سے رخصت ہوئے تھے آپ ہمارے ساتھ تھے، اب سید سجاد کہہ رہے ہیں مدینہ واپس جانا ہے، بتاؤ زینب عباس کے بغیر کیسے مدینہ جائے؟ بہن کیے 3 دن تک مدینہ میں یہ بین ہوتے رہے۔ جب 3 دن تک روتی رہی سید سجاد نے کہا چلو اب چل رہے مدینہ کی طرف۔ کسی نے پوچھا، کہا ان بیویوں کو رو لینے دو، 3 دن ان کے لیے کافی نہیں۔ سید سجاد نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہا سید سجاد ایسے ہی العابدین آپ کیا جانتے ہیں؟ کہا اگر 3 دن سے زیادہ یہ بیویاں اسی طرح روتی رہی تو کوئی بیوی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ کہا اٹھو، آئے مدینہ میں۔ مدینہ میں آنے کے بعد کہا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے روزے، اے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا، ہم جس طرح گئے تھے اس
ذرا نہیں ہم سب کو گھما کے آئے. یہاں پر آئی جناب زینب نانا کے روزے پر اور ایک دفعہ بیان کرتی ہے اے نانا امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا. ایک تو حرام بپا ہوا, لیکن سب سے پہلی چیز جو جناب زینب نے بتائی جب پھر یہ خاموش ہوا تو کہا نانا آپ کی امت نے میری چادر لے لی. پھر کہا سید سجاد سے سید سجاد اب میں ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں. سید سجاد نے اہتمام کیا. ثانی زہرا جناب فاطمہ الزہرا کی قبر پر آئی. کہا ماں میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں. بیٹا کیا تحفہ لائی ہو؟ ارے خون بھرا کرتا ماں کی قبر پر رکھا. قبر لرزنے لگی. کہا ماں صرف اور صرف کرتا رکھا کی لہد لرزنے لگی. ماں میں نے اپنے ماں جائے کو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین. حسین 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 کربلا 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 آ گئی. کربلا 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 آ گئی. داش کے جنت ہے یہ سرزمین وفا. خون معصوم سے جس کو سینچا گیا.
کربلا گر کے نام کیس زین نب نظیر یہ صدا خیز سے چھٹ کے گئی یا بہن آ گئی کربلا گئی ذرہ ذرہ ہے ایک داستان علم داستان علم خون ہی خون بکھرا ہے خون بکھرا ہے تابہ اے دل ناتواں رکھ سنبھل کے قدم سیدہ یہاں سے ہے پابر ہے نہ گئی کربلا کربلا گودیوں میں نبی زادیوں کے پلے جان دینے کو اس طرح سے تھے تلے طرح سے تھے رکھ دیے خشک ریتی پہ پیاسے گلے برش خنجر ظلم سے ماں گئی کربلا 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 ہائے زینب کہاں اور کہاں ریسماں اور کہاں ریسماں منہ چھپانے کو بتلاؤ جاؤں کہاں مجھ سے چھپتے نہیں بازوؤں کے نشان قید ہونے سے پہلے نہ موت آ گئی کربلا 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 شاہ نے
اسلام کی خاطر اٹھایا گرا اسلام کی خاطر کیا اٹھایا شاہ نے بار گرا اسلام کی خاطر ستارے اکبر اصغر سے تجھ کو کربلا دیکھے ستارے اکبر اصغر سے تجھ کو کربلا دیکھے رے اکبر اصغر سے تجھ کو کربلا دیکھے بچھا دی شاہ نے ایک کہکشاں اٹھایا شاہ نے اسلام کی خاطر رے سبق سارا قربانی کا دنیا کو جو دینا تھا سارا قربانی کا دنیا کو جو دینا علی اصغر نے دے دی اپنی جان اسلام کی خاطر اٹھایا شاہ نے سوائے کربلا کے اور کہیں دکھ لائے تو دنیا اجاڑے کوکھ اپنی کوئی ماں اسلام کی خاطر اٹھایا شاہ